اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جے پال کا جادو بے اثر ہو گیا۔ پرتھوی راج کے وہم و گمان میں یہ بات نہ تھی کہ جسے وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیج رہا ہے وہاں جا کر ان کے ارادت مندوں میں شامل ہو جائے گا۔ رام دیو کے اسلام قبول کر لینے پر پرتھوی راج اور دیگر ہندوؤں کے دلوں پر آپ کی ہیبت چھا گئی۔ پرتھوی راج اب بھی نہیں سمجھ سکا تھا کہ اصل بات کیا ہے۔ چونکہ ہندوستان میں جادو عام ہے اس لیے وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ایک جادوگر ہی سمجھ رہا تھا۔ اس نے یہ ارادہ کیا کہ یہ کام جادو کے ذریعے ہی ممکن ہے، اس لیے آپ کے مقابلے کے لیے کسی بہت بڑے جادوگر کو لایا جائے۔ اس زمانے میں ہندوستان میں جے پال جادوگر کا خوب شہرہ تھا۔ جے پال جادوگر تمام باریکیوں کو جانتا تھا۔ اس کے سینکڑوں چیلے اور شاگرد جادو کے کام میں ماہر تھے، ان تمام چیلوں کا استاد تھا۔ اس کے علاوہ وہ پرتھوی راج کا خاندانی گروہ بھی تھا۔ راجہ اس کی بہت عزت کرتا تھا۔ راجہ نے فوری طور پر جے پال کو اجمیر طلب کیا اور اس سے تمام واقعات آگاہ کرتے ہوئے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے کے لیے آمادہ کیا۔ جے پال کو اپنے جادو کے کمالات پر بہت بھروسہ تھا۔ اس نے اس کام کے کرنے کی حامی بھر لی اور راجہ کو بھی تسلی دیتے ہوئے کہا کہ فکر نہ کرو، یہ کام تو میں فوراً کر لوں گا اور اس فقیر کو اجمیر سے نکال کر ہی چھوڑوں گا۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے اس نے اپنے چیلوں کو جمع کر کے تیاری شروع کر دی۔ ادھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی جے پال کی سرگرمیوں کی خبر ہوئی۔ آپ نے وضو کیا اور اپنے تمام ساتھیوں کے گرد اپنے اعصاص مبارک سے ایک دائرہ کھینچ کر ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ تعالی دشمن اس دائرے کے اندر داخل نہ ہو سکیں گے۔ جے پال نے وہاں پر پہنچتے ہی جادو کے زور سے یہ انتظام کیا کہ آپ کے ساتھی بھی کسی طرح تالاب سے پانی نہ لا سکیں۔ جے پال کی اس حرکت کا علم حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو ہوا تو آپ نے شادی دیو کو حکم دیا کہ جیسے بھی اس تالاب سے ایک پیالہ پانی کا لے آؤ۔ شادی دیو جو کہ آپ کے ارادت مندوں کی صفت میں شامل ہو چکا تھا، آپ کے حکم کے مطابق دیوانہ وار گیا اور تالاب سے ایک پیالہ پانی کا بھر لایا۔ جیسے ہی تالاب سے پانی کا پیالہ بھرا تو بالکل خشک ہو گیا، یوں لگتا تھا کہ جیسے تالاب میں پانی تھا ہی نہیں۔ شادی دیو نے بہت سے بھرا ہوا پیالہ لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے وہ پیالہ اپنے پاس رکھ لیا۔ آپ اور آپ کے ساتھیوں کو جو بھی پانی کی ضرورت ہوتی اس پیالے سے لے لیتے، جس قدر بھی پانی استعمال کرتے اس پیالے میں سے کم نہ ہوتا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے پانی کا پیالہ تالاب سے بھرنے سے تالاب تو خشک ہوا ہی تھا، اجمیر شہر کے تمام کنویں بھی خشک ہو گئے۔ لوگ پانی کو بوند بوند کو ترس گئے۔ شہر میں انسان اور جانور پیاس کی شدت سے بے چین ہو گئے۔ راجہ کے محل میں بھی ایسی ہی صورتحال تھی۔ جے پال جادوگر کا جادو کسی کام نہ آ سکا، وہ خود بھی پیاس کی شدت سے تڑپ رہا تھا۔ آخرکار آپ کے دائرہ حصار کے پاس کھڑا ہو کر آپ سے مخاطب ہوا۔ اللہ کی مخلوق پیاس کی شدت سے تڑپ رہی ہے اور آپ خاموشی سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ تو فقیر آدمی ہیں اور فقیر رحم کرتے ہیں، ظلم نہیں کرتے۔ آپ سے التجا کرتا ہوں، مخلوق خدا کو پیاسا مرنے سے بچا لیجیے۔ جے پال کی آوازاری اور التجا سن کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو رحم آ گیا۔ آپ نے شادی دیو سے فرمایا، جاؤ اس پیالے کا پانی تالاب میں ڈال دو۔ چنانچہ تالاب میں پیالے کا پانی ڈالتے ہی تالاب پانی سے بھر گیا اور شہر کے کنووں میں بھی پانی آ گیا۔ ہندو چونکہ بڑے عیار و مکار و قوم ہے، وہ اس کرامت کو دیکھ کر بھی ارادے سے باز نہ آئے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ تالاب سے پانی بھر گیا تو انہوں نے اپنی ضرورت کے مطابق پانی استعمال کیا۔ جب تازہ دم ہو گئے پھر سازش شروع کر دی۔ جے پال چونکہ اپنے جادو پر بہت گھمنڈ تھا تو وہ اس بات میں اپنی سبکی محسوس کرتا تھا کہ ناکام واپس جائے۔ وہ جادوگروں کا جادوگر سردار تھا۔ اپنے جادو کے بل بوتے پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو شکست دینے کے لیے آیا تھا، اس لیے اس نے ایک پینترا بدلتے ہوئے اپنے چیلوں کو علم دیا کہ اب تم لوگ جادو کے منتر پڑھ کر اپنی کارکردگی دکھاؤ۔ چنانچہ جادو کی بدولت پہاڑ کی طرف سے ہنیر آ رہا تھا۔ سانپ آ کے کھینچے ہوئے حصار کی طرف دوڑے، لیکن جو بھی سانپ دائرے کے نزدیک آتا آگے نہ بڑھ سکتا تھا۔ لاتعداد سانپ دائرے کے گرد کر رہ گئے تھے۔ جے پال کو بڑی ندامت ہوئی۔
اس کے دل میں ایک طرح کی ہیبت طاری ہو گئی۔ وہ بہت سوچ رہا تھا کہ شہر کے تمام ہندوؤں اور خود راجا کی نظر اس پر لگی ہوئی ہیں اور کوئی بھی عمل کارگر ثابت نہیں ہو رہا۔ اب وہ کس منہ سے لوگوں کا سامنا کروں؟ لوگ مجھے بہت بڑا جادوگر سمجھتے ہیں، یہاں پر میرا کوئی بس نہیں چل رہا۔ اس سوچ کے بعد ہے پال نے ایک اور حربہ آزمانا چاہا۔ اس نے اس کے چیلوں سے جادو کے زور پر آسمان سے آگ برسانی شروع کر دی۔ یہ آگ اس قدر برسی کہ زمین پر آگ کے ڈھیر لگ گئے۔ بہت سے درخت آگ کی لپیٹ میں آ کر جل کر راکھ ہو گئے، لیکن آگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے قائم کردہ دائرے کے اندر داخل نہ ہو سکی اور آپ کو کسی طرح بھی گزند نہ پہنچا سکی۔ یہ دیکھ کر جے پال نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ السلام سے غضبناک ہو کر کہا، اے فقیر، اب میرا تمہارا مقابلہ ہوگا۔ تمہارے لیے مناسب یہی ہے کہ تم بھی اجمیر چھوڑ کر چلے جاؤ، ورنہ میں آسمان پر جا کر تم پر اس قدر بلائیں نازل کروں گا کہ تم سے سلام نہ جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی جے پال نے ہرن کی کھال بچھائی اور اس پر بیٹھ کر آسمان کی طرف اڑنا شروع ہوا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فوری طور پر اپنی کھڑاؤں اتاری اور ہوا میں اچھالتے ہوئے فرمایا کہ جا اس بدبخت کو زمین پر اتار کر لا۔ حکم سنتے ہی کھڑاؤں ہوا میں بلند ہوئی اور جے پال کے سر کے اوپر جا کر اس نے زر میں لگانی شروع کر دیں۔ جے پال نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح کھڑاؤں کی ضرب سے بچ جائے، مگر کامیابی نہ ہوئی۔ تکلیف کی شدت سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ کھڑاؤں نے اس کو مار مار کر زمین پر اترنے پر مجبور کر دیا۔ زمین پر آتے ہی آپ کے قدموں پر گر پڑا اور شکست کا اعتراف کر لیا۔ آپ نے اسے ایک پیالہ پانی پینے کے لیے دیا، جو اس نے پی لیا۔ جے پال تو بہت ہی پہلے ہی سمجھ چکا تھا کہ وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے مقابلے میں عاجز ہے، مگر دنیاوی رکھ رکھاؤ اور اس کے عظیم جادوگر ہونے کی شہرت سے اعتراف شکست نہ کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ لیکن اب وہ کسی بھی پرواہ کیے بغیر شکست کا برملا اظہار کر رہا تھا۔ وہاں پر موجود لوگ بھی اس کی بے بسی اور شکست کا نظارہ کر رہے تھے۔ جے پال نے آپ سے اسلام قبول کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس نے سچے دل سے آپ کے سامنے توبہ کی، آپ نے بھی اسے معاف کر دیا، اسے کلمہ اسلام پڑھایا اور دار اسلام میں داخل کرتے ہوئے اس کا اسلامی نام عبداللہ رکھا۔ عبداللہ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ السلام کی صحبت میں اپنی تمام زندگی گزاری اور اپنا وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں بسر کرنا شروع کر دی۔